وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمیرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کیجیے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع گئے کہ دعا نہیں۔ صلی علی نبی مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا کہ جس کا مکان نہیں۔ صلی علی نبی تیرے آگے یوں ہیں دبیل سے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔
صلی علی نبینا صلی علی فریدنا صلی علی معیننا صلی علی غوثنا اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات وجہ تخلیق کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات مرکز کائنات جان کائنات آن کائنات شان کائنات مان کائنات بان کائنات حسن کائنات حسین کائنات محسن کائنات رحمت کائنات رنگت کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات بہار کائنات رہبر کائنات رہنمائے کائنات ہادی کائنات طبیب کائنات رونق کائنات مشعل بزم وفا واجب حل عطا گوہر انما سید الاسفیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں سلام عقیدت اور محبت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز محتشم بزرگوں دوستوں اور میری ملت کے عظیم نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ اس پر بہت بہت محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں کہ میں اکثر میری تقریروں میں یہ جملہ لازمی آتا ہے کہ کچھ دوست کسی کا انکار کرتے ہیں، کسی کا انکار کرتے ہیں، کوئی کسی کا انکار کرتا ہے۔ سنی تجھے مبارک ہو کہ تو اللہ کی الف سے لے کر جنتی کی یا تک سب سے محبت اور پیار کیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ادب اور اس احترام کے باعث اللہ نے تجھے فاروق عطا فرمائے تو فاروق اعظم عطا فرمائے ہیں، تجھے مفتی عطا فرمائے تو مفتی اعظم عطا فرمائے ہیں، تجھے محدث عطا فرمائے تو محدث اعظم عطا فرمائے ہیں، تجھے امام عطا فرمائے تو امام اعظم عطا فرمائے ہیں، اور تجھے غوث عطا فرمائے تو وہ بھی غوث اعظم عطا فرمائے ہیں۔ ادھر سے سبحان اللہ آہستہ آواز آ رہی ہے، محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ یہ اعزاز کی بات، میں اب غوث پاک کا جملہ سنیں نا، غوث پاک فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے، وہ مشرق میں ہو اس کے کپڑے اتر جائیں، مشرق میں ہو اس کے کپڑے، اس کی تہبند اتر جائے، کھل جائے، فرمایا ہمیں وہ پکارے، ہم مغرب میں ہوں، اللہ نے ہمیں اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ مشرق والے غلام کی ہم اس کا ستر جو ہے وہ تہبند جو ہے وہ باندھ سکتے ہیں، پردہ اس پر ڈال سکتے ہیں، اتنا عظیم غوث ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو اس پر آپ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہا کریں۔ ایک نوجوان 3 دنوں کا بھوکا روزے دار، وقت بہت
غربت کے تھے، نوجوان ہے، جوانی کی عمر ہے، ابھی کنوارا ہے، 3 دنوں سے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ نماز کا ٹائم ہوا تو وضو کرنے کی غرض سے ایک ندی کے کنارے پر بیٹھ کر پانی آ رہا ہے، وضو کر رہا ہے۔ وضو کرتے کرتے صاحب ذرا 3 دن کا بھوکا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اچانک اس کی نظر پڑی کہ ایک سیب تیرتا تیرتا اس کے سامنے آ گیا، اس نے فوراً پکڑا اور کھا لیا۔ ابھی آدھا سیب اس نے کھایا کہ ذہن میں آیا کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے لیکن پتہ نہیں کس کا تھا، بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ دل میں خوف خشیت پیدا ہوئی، تقوی و طہارت تھا۔ آج کل کے میری طرح نوجوان تو نہیں تھے جو بھی آئے ہڑپ کر جائے۔ دل میں خیال آیا یار پتہ نہیں سیب کس کا تھا، ہم نے کھا لیا ہے۔ جہاں سے پانی آ رہا ہے نوجوان واپس اسی طرف پلٹ پڑا کہ کہیں سے تو سیب گرے ہوں گے، کسی باغ سے، کسی ریڑھی سے، کسی بندے سے گرے ہوں گے۔ واپس چل پڑا، کئی میل کا سفر کیا۔ سفر کرنے کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر سیب کا درخت تھا، اور سیب کے درخت کا ایک ٹہنی جو ہے سیبوں سے بھری وہ اس ندی پر گر رہی تھی، اس پر جو ہے وہ سایہ کر رہی تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ یقیناً یہ سیب اس ٹہنی سے اترا ہے، گرا ہے اور اس ندی میں آیا ہے، اور جسے میں نے بھولے سے آدھا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ اس باغ کے اندر وہ نوجوان داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ بابا جی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں۔ عرض کی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور ایک غلطی ہوئی ہے، یقین نہیں ہے لیکن شک ہے کہ آپ کے باغ سے ایک سیب ٹوٹا، خود بخود گرا، میں نے توڑا نہیں ہے، خود بخود ٹوٹا ہے، ندی میں گرا ہے، اور میں فلاں جگہ پر وضو کر رہا تھا اور مجھے بھوک لگی تھی، میں نے بغیر اجازت کے آدھا سیب کھا لیا ہے، تو اس کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ بزرگ بڑے سیانے تھے، سمجھ گئے کہ یہ نوجوان عام نہیں ہے، یہ نوجوان خاص کوئی مقرب الہی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ ذہن میں خیال آیا، فرمایا نا ایسے تو معافی نہیں ملے گی، 2 شرطیں ہیں ہماری، 2 شرطوں پر عمل کرو، آدھا سیب جو کھایا تھا اس کی معافی مل سکتی ہے۔ فرمایا عرض کی حضور فرمائیے کیا وہ 2 شرطیں ہیں؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ یہ میرا باغ ہے، اس کی 12 سال تک نوکری کرنی پڑے گی، رکھوالی کرنی پڑے گی، اور اس پر تمہیں تنخواہ کوئی نہیں ملے گی۔ ہمارا حضور قبول ہے، آدھا سیب کھایا ہے، سزا کیا ہے؟ 2 شرطیں ہیں، ایک شرط ہے کہ 12 سال تک اس باغ کی نوکری کرنی ہے، تنخواہ کوئی نہیں ملنی ہے، بس روٹی مل جایا کرے گی۔ ہمارا حضور ٹھیک ہے، قبول ہے۔ حالانکہ شرعی طور پر دیکھا جائے تو اس پر مواخذہ کوئی نہیں ہے، وہ تو خود بخود ٹوٹی ہے، ندی کے کنارے آ رہی ہے، انہوں نے اٹھا کے کھا لیا ہے۔ ہمارا حضور ٹھیک ہے، قبول ہے۔ 12 سال تک نوکری کی۔ جب 12 سال مکمل ہوئے نا تو مالک باغ، جو باغ کا مالک تھا نا، اس کا ایک مہمان آیا۔ اس مالک نے اس نوجوان کو بلایا، فرمایا کہ جاؤ باغ سے 3-4 اچھے سیب توڑ کر لاؤ۔ وہ نوجوان جاتا ہے، 3-4 سیب توڑتا ہے، چھابی کے اندر رکھتا ہے، پیش کرتا ہے۔ مالک کاٹتا ہے تو توش نکلتے ہیں، کھٹے نکلتے ہیں۔ بلایا، فرمایا جاؤ دوبارہ لے کر آؤ۔ وہ جاتا ہے، دوبارہ لے کر آتا ہے، پھر وہ کاٹتا ہے تو پھر توش نکلتے ہیں، پھر کھٹے نکلتے ہیں۔ مالک کہتے جاؤ ایک مرتبہ پھر لے کر آؤ۔ وہ نوجوان جاتا ہے، پھر 3-4 سیب توڑتا ہے، پھر لا کر رکھ دیتا ہے، پھر کاٹتا ہے مالک تو پھر ترش نکلتے ہیں، کھٹے نکلتے ہیں۔ مالک کو غصہ آیا، کہنے کا نوجوان تجھے 12 سال ہو گئے ہیں اس باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، اس کو پانی دیتے ہوئے، اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، تجھے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ میٹھا سیب کون سا ہوتا ہے، کڑوا سیب کون سا ہوتا ہے، ترش سیب کون سا ہوتا ہے، کھٹا سیب کون سا ہوتا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ لیے۔ آج کی حضور آدھا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھایا تھا، اس کی سزا بھگت رہا ہوں کہ 12 سال تک آپ کے باغ کی بغیر تنخواہ کے، بغیر معاوضے کے خدمت کر رہا ہوں۔ حضور آج تک قسم لے لیجئے خدمت تو کی ہے لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر آپ کے سیب کی طرف میں نے نہیں دیکھا ہے۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ترش ہے یا کھٹا؟ مجھے کیسے تجربہ ہوگا؟ آپ نے تو رکھوالی کے لیے مجھے حکم فرمایا تھا، میں رکھوالی کر رہا ہوں اور کھانا آتے کھا لیتا ہوں۔ سیب کو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اس بابا جی نے، اس مالک نے سینے سے لگایا اور کہا کہ ایک امتحان میں تو کامیاب ہو گیا ہے،
عرض کی حضور اب دوسرا امتحان کون سا ہے، دوسری شرط کون سی ہے؟ دوسری شرط سنیں، حیران ہو جائیں گے۔ کہا ایک ہماری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے وہ گونگی ہے، ٹانگوں سے وہ لنگڑی ہے، ہاتھوں سے وہ لولی ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ بول سکتی ہے، نہ وہ سن سکتی ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ آپ بیٹھے ہیں، باپوں والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میں الحمدللہ جوان ہوں، آپ میں سے کافی جوان بیٹھے ہیں، کیا کوئی کسی بہری کے ساتھ شادی کرے گا؟ بس اتنا پتہ چل جائے گی اس کی آنکھ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، میرے خیال میں انکار کر دے گا۔ رنگ تھوڑا سا کالا نکلا ہے، ہم وہاں شادی نہیں کرتے یار، قد تھوڑا چھوٹا نکلا ہے، ہم اس سے وہاں شادی نہیں کرتے۔ یہاں عجیب شرط ہے، دیکھنے سے وہ اندھی ہے، سننے سے وہ بہری ہے، پکڑنے سے وہ للی ہے، چلنے سے وہ لنگڑی ہے، شادی کرنی ہے۔ کہا حضور قبول ہے۔ سزا کس بات کی ہے؟ آدھا سیب کھایا نوجوان، آدھا سیب کھایا ہے بغیر پوچھے، اس کی سزا 12 سال خدمت کر چکا ہے، بغیر معاوضے کے، بغیر تنخواہ کے، بغیر قیمت کے، ایک شرط پوری ہو چکی ہے۔ اب دوسری شرط ہے کہ لولی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اندھی کے ساتھ شادی کرنی ہے، بہری کے ساتھ شادی کرنی ہے، لنگڑی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ کہا قبول ہے۔ غلطی جو ہو گئی ہے قبول ہے۔ نکاح ہو گیا، پہلی رات آئی، بابا جی نے کمرہ دکھایا، تیرا کمرہ ہے اور اس کے اندر تیری دلہن بیٹھی ہوئی ہے، جا یہ تیری دلہن ہے، آج کے بعد تو میرا داماد ہے۔ اور نوجوان سج دھج کے جو بن پڑا، اپنا تیار ہو کر کمرے میں جاتا ہے کہ میری دلہن ہے، صاف ظاہر ہے ذہن تو وہی بنا ہوا تھا، لولی ہوگی، لنگڑی ہوگی، اندھی ہوگی، میں اپاہج ہوگی، ایک وبال جانی ہے، ذہن بنا ہوا تھا۔ جو ہی اندر داخل ہوا نا تو نظر پڑی ایک خوبصورت جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ نوجوان خوش ہونے کی بجائے پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، ششدر ہوتا ہے اور دھاڑ مار کر باہر نکلتا ہے۔ باہر نکلتے ہوئے اس کا سر دروازے سے لگتا ہے، خون نکلتا ہے، وضو کر کے مسجد میں جا کر دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے، یا اللہ آدھا سیب کھایا تھا، 12 سال نوکری کی ہے، آدھا سیب کھایا تھا، یہ شرط قبول کی کہ اندھی کے ساتھ نکاح قبول ہے، بہری کے ساتھ نکاح قبول ہے، لولی کے ساتھ نکاح قبول ہے، اپاہج کے ساتھ نکاح قبول ہے۔ یا اللہ آج ایک اور غلطی ہوئی، ابھی پورا امتحان نہیں ہوا تھا کہ ایک اور آزمائش پہ پڑ گیا کہ کسی نامحرم پر نظر پڑ گئی، نوجوان رو رہا ہے۔ اتنے میں وہ بابا جی جو مالک تھے اب اس کے سسر بن چکے ہیں، آواز پہنچی، باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو ان کا داماد ہے رو رہا ہے، روتے روتے گڑ گڑا رہا ہے، رب کی بارگاہ میں آہو فغاں کر رہا ہے، آہو ساری کر رہا ہے، بکا کر رہا ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے۔ بابا جی نے اس نوجوان کو اٹھایا، اپنے داماد کو اٹھایا، پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے، یہ خون کیسا ہے اور یہ رونا کیسا ہے؟ آج تیری خوشی کی رات ہے، آج تیری سہاگ رات ہے، آج تیری مسرت کی رات ہے اور تو رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا حضور غلطی پہلے کی تھی، اتنی آزمائشوں سے گزر رہا ہوں کہ ایک آزمائش 12 سال بغیر معاوضے کے 12 سال تک نوکری کی ہے، اب دوسری آزمائش کے لیے تیار ہوا تھا کہ ایک اور غلطی کر بیٹھا ہوں۔ کہا کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی بیٹی لولی ہے، آپ کی بیٹی اندھی ہے، آپ کی بیٹی بہری ہے، آپ کی بیٹی لنگڑی ہے، لیکن جب میں اندر کمرے میں داخل ہوا ہوں تو وہ تو بڑی حسین بیٹھی ہوئی ہے، میں سمجھا کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، میں غلطی سے کسی اور لڑکی کے پاس چلا گیا، میری نظر کسی نامحرم پر پڑ گئی ہے۔ بابا جی نے پھر سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا بیٹا وہی تیری بیوی ہے، ہم نے جو کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، سن اندھی کیسی ہے، بہری کیسی ہے، لولی کیسی ہے، لنگڑی کیسی ہے؟ کہا حضور کیسے؟ کہا ہم نے کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک اس نے کسی نامحرم کو دیکھا نہیں ہے، اس طرح اندھی ہے، آج تک اس نے کوئی غلط چیز پکڑی نہیں ہے، اس طرح لولی ہے، آج تک وہ گھر کی دہلیز سے باہر اس نے قدم نہیں رکھا ہے، ایسے لنگڑی ہے، آج تک اس نے غیبت، جھوٹ، غلط بات سنی نہیں ہے، اس طرح وہ بہری ہے، اور وہ تیری بیٹی ہے۔ جانتے ہو میرے نوجوانوں وہ نوجوان کون تھا جس نے 12 سال بغیر معاوضے کی خدمت کی اور پھر اس آزمائش سے گزرا؟ وہ نوجوان حضرت ابو موسیٰ محمد جنگی دوست جو شیخ عبد القادر جیلانی کے والد تھے، اور وہ عورت جو نیک پارسا متقی تھی،
وہ کون تھے جانتے ہو؟ وہ ام الخیر حضرت غوث اعظم کی اماں جان تھی۔ میں نے جملہ کہا، میں نے کہا یار ابا جب ابو صالح ہو یعنی نیکیوں کا باپ ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، ماں اتنی نیک متقی پرہیزگار ہو، تو بیٹے عبد القادر غوث اعظم جیسے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ شہباز مکانی، وہ قندیل نورانی، وہ غوث سمدانی، وہ قطب ربانی، وہ شیخ سید عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوتے ہیں تو حضرت فاطمہ ام الخیر، حضرت ابو صالح محمد موسیٰ جنگی دوست آپ کے والد، آپ نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کروایا۔ دیکھو ہم اس غوث کو مانتے ہیں، اس غوث سے پیار کرتے ہیں کہ جن کا علم، جن کا تقوی، جن کا مقام یہ ہے کہ ابھی بچے ہیں، پڑھنے کی گھر سے والدین نے بھیجا استاذ کے پاس، جاؤ بیٹا پڑھ کر آؤ۔ بیٹا بیٹھتا ہے استاذ کے سامنے، استاذ ابھی کہنا چاہتا ہے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی استاذ کہنا چاہتا ہے، بچہ پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ بہت ماٹھی ہے یار، محبت سے سبحان اللہ کہو۔ ابھی وہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے، بچہ پہلے الحمدللہ پوری پڑھ دیتا ہے۔ ابھی پہلے سپارہ پڑھانا چاہتا ہے، بچہ زبانی سنا دیتا ہے۔ دوسرا پڑھانا چاہتا ہے، بچہ دوسرا سپارہ زبانی سنا دیتا ہے۔ کرتے کرتے ابھی استاد پڑھانا چاہتا ہے تو 18 سپارے اس نوجوان، اس نئے بچے نے، جس عمر میں بچہ ناظرہ نہیں پڑھتا، وہ نوجوان پورا 18 سپارے زبانی سنا دیتا ہے۔ جانتے ہو عبد القادر جیلانی ہے۔ پوچھا استاد نے، بیٹا ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تو آج 1 ہفتہ 2 ہفتے لگنے تھے تمہیں بسم اللہ سکھانے میں، الف با سکھانے میں، آج تم نے 18 سپارے سنا دیے، وہ بھی ناظرہ نہیں بلکہ حفظ سنائے ہیں، زبانی سنائے ہیں۔ کیسے بنے ہیں سنیے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے مصطفیٰ کے بیٹے کی تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے مصطفیٰ کے ولی کی تو مصطفیٰ کے اہل بیت کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے مصطفیٰ کے بیٹے کی تو مصطفیٰ کے صحابہ کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے مصطفیٰ کے امتی کی تو خود مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ کہا بیٹا یہ 18 سپارے، ابھی تم بچے ہو، ابھی تو بسم اللہ کی عمر ہے، کیسے یاد کیے؟ کہا استاد جی اصل میں بات یہ تھی کہ ہماری اماں جان 18 سپاروں کی حافظہ تھیں، 18 سپارے اماں جان کو حفظ دے، آئے ہائے، وہ جب گود میں ہمیں لٹا کر دودھ پلاتی تھیں، جب پیٹ میں ہم تھے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، 18 سپاروں تک وہ بار بار پڑھتی تھیں، ہم پیٹ میں سنتے تھے، ہم پھر آئے دودھ پلاتے ہوئے، ہمیں اماں قرآن پاک کی تلاوت سناتی تھی، اماں پڑھتی تھی، ہم انہیں یاد کر لیا کرتے تھے۔ میں نے کہا ماں، معذرت کے ساتھ، ماں جب ٹی وی چینل دیکھ کر بچوں کو دودھ پلائے گی، جب ماں گانے سن کر بچوں کو دودھ پلائے گی، جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے جھوٹ بولے گی، غیبت کرے گی، غلط باتیں کرے گی، تو بیٹے فواد چودھری ہی پیدا ہوتے ہیں، بیٹے پھر شیخ رشید ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو غوث اعظم پیدا ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے عبد القادر جیلانی ہیں، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور سنو، آج ہم غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، آج ہم غوث پاک کی 11ویں کا لنگر کھاتے ہیں، آج ہم غوث پاک کے نام پر جیتے ہیں، آج ہم غوث پاک کے نام پر نعرے لگاتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو تو صحیح کہ آپ ولی کیسے بنے ہیں؟ آپ خود فرماتے ہیں ماں کے پیٹ سے ولایت کا درجہ لے کر دنیا میں آیا تھا، درست العلم حتی سرت کتبہ، ولی تو ہم اماں کے پیٹ میں تھے نا، ولی تو ہم پیدا ہوتے ہی ہو گئے تھے نا، ولی تو اللہ نے ولایت کا مقام تو پہلے دے دیا تھا۔ سنو، فرمایا درست العلم حتی سرت کتبہ، ہم نے اتنا علم حاصل کیا ہے، اتنا علم حاصل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطبیت کا تاج ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ آج کل کے پیر کی طرح تو نہیں نا، پتر ابھی چلنا نہیں آتا بابا جی بن جاتے ہیں، بیٹے کو ابھی صحیح طرح سے بولنا نہیں آتا پیر صاحب بن جاتے ہیں۔
بیٹا بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ معاملات زندگی نہیں گزار سکتا تو انہیں بابا جی کا رتبہ دے دیا جاتا ہے. ایسا نہیں. 20 سال تک غوث پاک، سنو، 20 سال تک آپ فرماتے ہیں میں نے پتے کھا کھا کر مجاہدہ کیا ہے اور علم حاصل کیا ہے. پتے بھائی جان، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 20 سال تک پتے کھا کھا کر گزارا کرتا تھا. اور آج جس غوث پاک کی 11ویں ہم منا رہے ہیں، جس غوث پاک کے نام پر ہم جی رہے ہیں، جس غوث پاک کے نام پر ہم نعرے لگاتے ہیں، جس غوث پاک کے نام کی ہم 11ویں مناتے ہیں، جس غوث پاک کے نعرے غوثیہ لگا لگا کر گلے پھاڑ پھاڑ کر لگانا چاہیے، یا غوث اعظم دستگی یا غوث اعظم دستگی کے نعرے لگاتے ہیں، ان کی زندگی تو اٹھا کر دیکھو. فرماتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہاں پر ایسا سبحان اللہ کہیں گے، صاحب ذرا پڑھتے جو نہیں ہیں ہم، محبت کے ساتھ بآواز بلند سبحان اللہ کہیں. 1 سال نہیں، اتفاقی نہیں. ہم تو رمضان شریف میں کوشش کرتے ہیں، اللہ کرے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے. اب تو وہ پہلے ہوتا تھا رمضان شریف میں لوگ کہتے ہیں یار رمضان شریف میں تہجد پڑھیں گے، اب وہ رمضان والی تہجد بھی گئی. میں کبھی کبھی چکر لگاتا ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کی اس مسجد کو اعزاز ہے، رمضان ہو یا شوال ہو، بارش ہو یا طوفان ہو، ساڈا بابا کھلوتا ہے ہوتے ہیں، ساڈا بابا ہوتے کھلوتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق. میں اکثر بات کھل کر کرنی چاہیے. سرکار نے فرمایا کسی کی عزت کرو، تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو قیامت والے دن مجھ محمد سے لے لینا. میں بیمار ہوں تو دم ان سے کرواتا ہوں اور دعا بھی ان سے کرواتا ہوں. اور حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی سعادت دی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ بیٹا یہ زندگی ہے. زندگی اصل میں جو ہے بندگی کا نام ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اصل میں زندگی، اور ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اے لوگو، اے انسانو، اے جنات، یاد رکھنا وما خلقت الجن، ہم نے جنات کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں پر شعبدہ بازی کریں، وہ یہاں پر جادو کریں، وہ یہاں پر اچھوتے کام کریں. انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ آئے، کمائے، بچے پیدا کرے، عیاشی کرے، چلا جائے. الا لیعبدون، اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کیا کرے. اور ہم عجیب ڈگر پر چل پڑے ہیں. ہم کام سے کہہ دیتے ہیں کہ یار کام ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے. حالانکہ جملہ الٹ کرنا چاہیے تھا کہ یار نماز پہلے پڑھتے ہیں، کام بعد میں کریں گے. ہم کام نماز کو کہتے ہیں کہ نماز ٹھہر جا، پہلے ہم کام کر لیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں. اور میں بڑے بڑے ایسے دوست میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جانتا ہوں ایسے دوستوں کو جو کچھ بھی ہو جائے، لاکھوں کا کاروبار ہے، نماز کا ٹائم آئے گا چھٹ نیچے ہو جاتا ہے. پھر برکت بھی ہوتی ہے نا، پھر بیٹے بھی عبد القادر جیسے پیدا ہوتے ہیں. ہم کہیں جناب کاروبار بھی ہم 2 نمبر کریں، نمازیں بھی نہ پڑھیں، پتر سانو خادم حسین رضوی جیسا پیدا مل جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. خادم حسین رضوی بننے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کتنی زندگی ویل چیئر پر بابے نے بیٹھ کر زندگی گزاری ہے. اور آج دیکھ لو، میں یقین مانے حیران ہوتا ہوں. داتا صاحب آپ کو سلام ہے، غوث پاک آپ کو سلام ہے، بہاؤالدین زکریا آپ کو سلام ہے، شیر ربانی آپ کو سلام ہے، کرما والا آپ کو سلام ہے. لیکن آپ کے اس خاتم نے عرصہ 3-4 سال میں ختم نبوت پر وہ پہرا دیا ہے کہ لوگ ایک اشتہار چھاپ کر لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. یقین مانے میرے استاد گرامی قدر کے عرس پر اتنے اشتہار چھپے ہیں کہ ہم اسے شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور رات کو آپ نے دیکھا ہے ان کا نور نظر لگتے جگر نوجوان، 26 سالہ 27 سالہ نوجوان، کیا عمر ہے یار. لیکن بڑے بڑے لوگ کانپ گئے. اور جب دنیا میں نے بڑے بڑے جیلوں سے نکلتے ہوئے قیدیوں کو دیکھا ہے، کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں منہ چھپا کر جب جیل سے نکلتے ہیں تو گھروں میں گھستے ہیں. لیکن سعد حسین رضوی تیری عظمت کو سلام ہے کہ جب تو نکلا ہے تو عورتیں بھی خوش ہو رہی تھی، بچے بھی خوش ہو رہے تھے، نوجوان بھی خوش ہو رہے تھے. حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے وہاں بھی دیوبندی شیعہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں. جیو تو ایسے جیو کہ لوگ احترام کریں، مرو تو ایسے مرو کہ دنیا سلام کرے. اگر جینا چاہتے ہو، اس دور کا ہیرو دیکھنا چاہتے ہو، تو 21 نومبر 2020 کا وہ منظر جو مینار پاکستان میں ایک معذور بابے کے جنازے میں اس چشمے فلک نے دیکھا تھا. کہاں سے بندے آئے؟ 2 کروڑ بندوں کا ہجوم.
اور پھر الحمدللہ آج آپ دیکھ لیں وہ لوگ، وہ میڈیا جو خبر دیتے ہوئے شرماتا تھا، ڈرتا تھا کہ خادم حسین رضوی کا نام آ جائے تو جناب پیج بلاک ہو جاتے تھے، خادم حسین رضوی کا نام آ جائے آئی ڈی بلاک ہو جاتی تھی، پرچے ہو جاتے تھے۔ الحمدللہ یہ اسے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اصل یہ وجہ ہے کہ دیکھو حسین پاک نے کربلا میں اپنی گردن کٹائی تھی، جیتا بظاہر یزید تھا، لیکن آج گھر گھر کے اندر کہیں غلام حسین نظر آ رہا ہے، کہیں محمد حسین نظر آ رہا ہے، کہیں احمد حسین نظر آ رہا ہے، کہیں حسین نظر آ رہا ہے، یزید کا کوئی نام تک نہیں لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کی اگر نشانی دیکھنا چاہتے ہو، مثال دیکھنا چاہتے ہو تو باب خادم حسین رضوی کے مزار پر ابھی چلے جاؤ، رات کے 1 بجے چلے جاؤ، رات کے 2 بجے چلے جاؤ۔ کل سے عرس شروع ہو رہا ہے، آج کل اور پرسوں عرس ہے، آج 19 20 21 3 دن عرس ہے، لیکن پتہ نہیں کتنے عرصے سے پہلے ہی وہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ان کے رشتہ دار لگے ہوئے ہیں، یقین مانی میں نے ان کے بھائی کو وہاں نہیں دیکھا، گھر ہوں گے تشریف فرما ہوں گے، لیکن وہاں پر کوئی لیے سے آیا ہوا ہے، کوئی کراچی سے آیا ہوا ہے، کوئی دبئی سے آیا ہوا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، پوچھتے بھائی کدھر آئے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے بابا خادم حسین رضوی کا عرس آ رہا ہے؟ تو یہ غوث پاک کے ایک ملنگ کا عرس ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ پھر غوث اعظم کی اپنی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ تو آپ احباب نے کوشش کرنی ہے کہ آج کل پرسوں حاضری کے لیے بس جائیں، دعا کریں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کچھ سیاست کریں، وہاں جا کے جناب وہ بیٹھ جائے دھرنے دے، نہ بالکل نہیں، آپ کا دل مانے تو بیٹھیں، لیکن خدا را اس بابے کی بارگاہ میں عرس پر حاضری دے کر مصطفیٰ کی لسٹ میں اپنا ضرور نام لکھوائیے گا کہ جس نے نہ تن دیکھا ہے، نہ من دیکھا ہے، نہ جان دیکھی ہے، نہ اولاد دیکھی ہے، مصطفیٰ کے نام پر سب کچھ فدا اور قربان کر دیا ہے۔ آج کل اور پرسوں حضور غوث اعظم کے اس ملنگ کا عرس ہو رہا ہے اور پوری دنیا آ رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج بھی میں نے یقین مانے ایسے بندے جانتا ہوں جو پچھتاتے ہیں، کیوں کہ یار جنازہ نہیں پڑھ سکے ہم۔ آج جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوچھ تو نہیں رہا کس کس نے پڑھا یا کس نے نہیں پڑھا، جنہوں نے نہیں پڑھا دل سے پوچھیں کہ پچھتاتے کہ نہیں پچھتاتے۔ یار کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ زندے میت پر جنازہ پڑھیں تو اس میت کی بخشش ہوتی ہے، اور کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں اس میت کی وجہ سے پڑھنے والوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اور بانگے دہل کہہ رہا ہوں، کھل کھلا کر کہہ رہا ہوں، ان جنازوں میں سے ایک جنازہ میرے استاذ گرامی قدر امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا کہ جس نے پڑھا ہے دل سے مطمئن ہے کہ اعمال قبول ہو نہ ہو، بابے کا پڑھا ہوا جنازہ قبول لازمی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔